بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑا سا اپنی روح کو سمجھیے تو پھر میں اہل بیت کی ولایت کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ روح ہے امر۔ رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی۔ کیونکہ یہ امر پروردگار عالم ہے تو اس روح میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے۔ مادہ یا یہ جسم اس لیے خالق نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ محدود ہے دو چیزوں میں، ایک زمان میں محدود ہے، دوسرا مکان میں۔ اگر میں اس امام بارگاہ شہداء میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پر محدود ہوں، میں جعفر طیار میں نہیں ہوں، میں کہیں اور پر نہیں ہوں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو وہاں پر نہیں ہوں۔ آپ زمانے اور مکان کے قیدی ہو۔ جب تم نے ولی خدا کو بھی زمان اور مکان کے اندر قیدی سمجھا تو یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں رسول اتنی جگہوں پہ کیسے جا سکتے ہیں، ایک وقت میں مولا علی 40 لوگوں کے گھروں پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ آصف ابن مرخیہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پہ جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیونکہ اس کی روح میں کشش زیادہ ہے، اس کے پاس اللہ کی ولایت ہے۔ تھوڑی سی مثال ہوتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ رات کو آپ نے خواب دیکھا، مثال کے طور پہ سچے خوابوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ پشاور میں یا کوئٹہ میں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خواب کے عالم میں آپ نے دیکھا، اور صبح آپ اٹھے اور آپ کو فون آ گیا کہ آج ان کا واقعی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو آپ کی روح کو خواب کے عالم میں ایک واقعے کا پہلے سے پتہ چلا، کیونکہ جسم زمانے کا بھی قیدی ہے، مکان کا بھی قیدی ہے، پر روح نہ زمانے کی قیدی ہے نہ مکان کی قیدی ہے۔ روح میں اتنا پاور ہے کہ زمانے میں سفر کرتی ہے، یہ مکانوں میں سفر کرتی ہے۔ اب مصطفیٰ کی روح کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ ایک لمحے میں معراج پہ چلے جائیں۔ علی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سلمان کو دفن کرنے کے لیے مدائن میں چلے جائیں، کیونکہ ان کی روح کی طاقت۔ اب میری روح کی طاقت بہت کم ہے، اتنی طاقت ہے کہ میری روح 1 دن کا واقعہ، 2 دن کا واقعہ، وہ بھی خواب کے عالم میں، کیونکہ میں نے اپنی روح کو پاک نہیں کیا۔ میری روح اتنی ولایت اہل بیت سے متصل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خواب کے عالم میں دیکھتی ہے۔ لیکن جو ولی خدا ہے وہ خواب کے عالم میں نہیں، بیداری کے عالم میں، ہزارہ عالموں میں سفر کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب تو صرف دنیا والوں کے لیے نہیں آیا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اگر عالمین کے لیے رحمت ہے تو اس کی رحمت کا ہر جگہ جانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان کے وجود میں کیا ہے؟ کشش ہے۔ آپ کی روح میں اتنی کشش ہے کہ صرف آپ کا بدن اس کی بات کو مانتا ہے۔ یہ میرا جسم کیا ہے؟ مٹیریل ہے، مادہ ہے، تو اس مادے کو اٹھا کون رہا ہے؟ بٹھا کون رہا ہے؟ اور یہی انسان جب مر جاتا ہے تو ہاتھ اٹھتا کیوں نہیں؟ پاؤں چلتے کیوں نہیں؟ آنکھیں کھلتی کیوں نہیں؟ کان سنتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس سے روح کی کشش کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اللہ پوری کائنات پہ محیط ہے، لیکن جو میری روح کا احاطہ ہے وہ صرف میرے جسم پر ہے۔ اب جو حکم جسم کو روح دیتا ہے، کیونکہ پورا جسم میرا روح کی کشش اور اختیار میں کھڑا ہوا ہے، جیسا روح کہتی ہے ویسا جسم کرتا ہے۔ لیکن یہ کمال ہے میری روح کا جو صرف امر ہے۔ اب تصور کرو جس کی روح اول الامر ہوگی، اس کی روح کا کمال کیا ہوگا؟ میری روح میں اتنی کشش ہے کہ میں صرف اپنے جسم کو اوپر نیچے کر سکتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا ہوں، لیکن جس کی روح اول الامر ہے وہ اگر انگلی سے اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اگر انگلی سے اشارہ کرے تو سورج کو پلٹا دے، اگر مصطفیٰ انگلی سے اشارہ کرے تو درخت چل کر آتا ہے۔ یہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ تمہاری روح کا اختیار صرف تمہارے جسم پر ہے، ہماری ارواح کا اختیار پوری کائنات پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ روح ہے اہل بیت ہے جس کا پاور ہے، اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ مولا علی فرماتے میں نے خیبر کے دروازے کو جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا تھا۔ جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا جس کو 300 کے قریب لوگ کھولتے ہوں، فرمایا بلکہ میں نے روحانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ ہمارا عقیدہ ہے مولا نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، علی نے اشارہ کیا تھا۔ بلکہ میں نے روحانی
روحانی طاقت سے اس کا دروازہ اکھاڑا تھا کہ جب یہودی کو پتہ چلا کہ ایک ہے جس نے مرہم کو بچھاڑا ہے، جس نے انتر کو بچھاڑا ہے، مدینے خاص ڈھونڈنے آیا کہ وہ شخص ہے کون جسے دیکھوں، جو ایک دن میں ایک بکرا کھا لے، جو اونٹنی کا بچہ اٹھا لے۔ ایسے ایسے بہادروں کو مذاق نہیں تھی کہ جن کو دیکھ کے سارے بھاگ گئے تھے، تو صرف مولا علی ان کے مقابلے میں گئے تو کہے دیکھوں تو صحیح ہے کون، اور جب مدینے میں آیا تو اس نے کہا کہ مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ مدینے والے علی کو حیدر کے نام سے نہیں جانتے، وہ علی کے نام سے جانتے تھے۔ کہ کون حیدر؟ کہ جس نے مرہب کو بچھاڑا، جس نے انتر کو بچھاڑا۔ کہ علی کی باتیں کر رہے ہو؟ کہاں علی، علی نام ہے۔ علی کہا فلاں مسجد میں جاؤ گے، مسجد میں بیٹھا ہوگا، یہ مسجد میں آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ مولا کا نحیف سا بدن، کمزور سا بدن، مصلے پر بیٹھے ہیں، اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے، بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یہ علی ہے؟ کہتے ہاں یہ علی ہے۔ مولا کے پاس جاتا ہے، کہتا مجھے یقین نہیں آتا اس نحیف سے بدن نے مرہب و اندر کو بچھاڑا۔ امام فرماتے میں نے بدن کی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے بچھاڑا تھا۔ بدن پہ ناز اور کریں جنہیں بھاگنا ہے، کہ ہم روحانی طاقت رکھنے والے ہیں۔